بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والقاسم مصطفى اللهم صل على محمد وعلى عترته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الموت الذي تفرون منه إنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. خداوند تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے ان الموت الذي تفرون منه انه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. یہ موت جس سے تم ڈرتے ہو یہ تم سے ملاقات کرے گی، پھر تمہیں ایک ایسے جہان کی طرف پلٹایا جائے گا جو جہان عالم غیب بھی ہے اور عالم شہادہ بھی. کچھ چیزیں اس میں غیب پر مشتمل ہیں اور کچھ چیزیں اس میں واضح ہیں، دکھائی دے رہی ہیں اور ان پر گواہی موجود ہے. بس موت ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان چاہتا ہے فرار کرے لیکن فرار کر نہیں سکتا، ڈرتا ہے لیکن ڈرنے کا فائدہ نہیں، بھاگتا ہے لیکن بھاگنے کا فائدہ نہیں، کتراتا ہے لیکن کترانے کا فائدہ نہیں. یہ انسان کی نیچر میں ہے کہ موت سے ڈرتا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ موت سے کیوں ڈرتا ہے انسان. جس چیز سے انسان ڈر رہا ہو نا تو اس کی وجوہات معلوم کرتا ہے تاکہ ڈر ختم ہو جائے. اندھیرے سے انسان ڈرتا ہے تو کوشش کرتا ہے اندھیرے میں پاؤں نہ رکھے. اندھیرے سے انسان ڈرتا ہے تو کیا ہے، کوشش کرتا ہے کہ جس جگہ اندھیرا ہے وہاں روشنی لانے کی کوشش کرے. چور ڈاکو سے انسان ڈرتا ہے تو گمنام اور بیابان راستے کا انتخاب نہیں کرتا. جان کا خطرہ ہو، ڈر ہو جان کا، تو انسان اپنے پاس کیا رکھتا ہے، ہتھیار رکھتا ہے. یہ ایسا ہے یا نہیں؟ اسلحہ رکھتا ہے، سوٹی ڈنڈا رکھتا ہے، یا تھوڑی سی سپیڈ اپنی مضبوط رکھتا ہے جس طرح عہد میں رکھی تھی. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد. جوتے مضبوط رکھتا ہے. جی ڈر ہونا، اتریں گے تو بھاگنا پڑے گا، پھر کیا کرتا ہے، جوتے مضبوط رکھتا ہے. اور یہ بھی کمال ہے، ہر کوئی بھاگ بھی نہیں سکتا، یہ ہر کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا. لیکن موت ایک ایسی چیز ہے جہاں اسلحہ کام نہیں دیتا، جوتے کام نہیں دیتے، لائٹ کام نہیں دیتی، وہاں بھاگنا انسان کو کام نہیں دے سکتا. وہاں کون سی چیز کام دے سکتی ہے انسان کو؟ عمل انسان کو. وہاں اسلحہ جو کام دے گا وہ عمل ہے. جو لائٹ وہاں کام دے گی وہ قرآن ہے. جہاں دلیری کام دے گی وہ دلیری اہل بیت کی محبت سے حاصل ہوگی. بس موت سے نہ گھبرائیں، بشرط کہ موت کے مقابلے کے لیے آپ کے پاس اسلحہ ہو، ہتھیار ہو. ہتھیار ہو، ڈٹ جائیں. امیر المومنین جو تھے نا وہ پیٹھ پر ذرا نہیں باندھتے تھے. عام عربوں کا رواج تھا کہ ایک ذرا ان کی پیٹھ، ایک ذرا سینے پر ہوتی تھی، ایک پیٹھ پر باندھتے تھے. مولا سے کسی نے پوچھا کہ یا امیر المومنین آپ پیٹھ پر ذرا نہیں باندھتے، آپ ذرا سینے پر باندھتے، کیوں، کیا وجہ ہے؟ آپ عام عربوں کی طرح نہیں ہیں، کیا وجہ؟ اصول تو عربوں کے سیم تھے نا، لڑنے کا، دشمن کو پچھاڑنے کا، بیک کرنے کا، ٹیکنیکل جو ہے وہ بیک کرنے کا، ساری چیز اصول سیم تھے عربوں. لیکن امیر المومنین کے یہاں اصول مختلف تھا عربوں سے. اور
امیر المومنین کا جو اصول تھا عربوں سے وہ کئی لحاظ سے مختلف تھا۔ عربوں کا اصول یہ تھا کہ جب دشمن پر حاوی جاتے تھے نا، اس کو ختم کرنے سے پہلے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ ہے بھی ایسا، ہونا بھی اس طرح چاہیے، کیونکہ دشمن خطرناک ہے، مذاق تھوڑی ہے جی۔ لیکن یہ علی تھے، دشمن کے سینے پر سوار ہوتے تھے، جب وہ گستاخی کرتا تو سائڈ پہ ہٹ جاتے تھے۔ دنیا کو بتاتے تھے کہ علی کی یہاں خدا کی رضا زیادہ امپورٹنٹ ہے، دشمن کو قتل کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ ایک اور علی کا اصول تھا کہ جب میدان میں اترتے تھے نا تو میدان میں دشمن کو چیز مانگتا تھا اس کا انکار نہیں کرتا، ورنہ میدان جنگ مانگنے اور دینے کی جگہ نہیں ہوتی، رحم کرنے کی جگہ نہیں ہوتی، سوالی کا سوال جواب دینے کی جگہ نہیں ہوتی۔ میدان میں اترے ہیں، وار کیا، اس کی تلوار گر گئی، نے کہا علی انصاف نہیں ہے، علی انصاف نہیں ہے، تیرے ہاتھ میں تلوار ہو میرے ہاتھ میں تلوار نہ ہو، تو مجھے اپنی تلوار دے دے۔ مولا نے دے دی، صحابہ کرام نے شور مچایا، علی کیا کر رہے ہیں؟ بعد میں پوچھا کہ مولا آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ تلوار دشمن کو دے دی۔ کہا آج تک ہوا نہیں کہ علی سے کسی نے کوئی چیز مانگی ہو اس نے عطا نہ کی ہو۔ علی کے لیے فرق نہیں کرتا کہ میدان جنگ ہو یا گھر کا دروازہ ہو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مولا میدان میں اترتے تھے، پیٹھ پر ذرا نہیں مانگتے۔ کسی نے پوچھا کہ مولا آپ پیٹھ پر ذرا کیوں نہیں مانگتے؟ کہا پیٹھ پر ذرا وہ مانگتا ہے نا، وہ مانگتا ہے نا جو میدان میں اس ارادے سے آئے کہ بھاگنا، اس نے بھاگنا ہے وہاں سے، تاکہ جاتے ہوئے کوئی تیر نہ لگے، بھاگتے ہوئے کوئی تیر نہ لگے۔ علی تو میدان میں اترتا ہے اس لیے یا وہ موت پر غالب ہو جائے اور موت کو شکست دے دے، یا موت اس کے ہاتھ سے شکست پا لے۔ بس میں عرض کر رہا تھا کہ موت سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا، موت ہر آدمی کو نہیں۔ ایک بڑا پیارا جملہ کسی نے کہا سنگیوں ساتھیوں، موت سے کسی نے بچنا نہیں، موت سے کوئی فرار نہیں کر سکتا۔ کیا کام کریں کہ انسان موت سے بچ جائے؟ کون سا ایسا کام کریں کہ موت سے بچ جائے؟ ظاہری طور پر ایسا ہے کہ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ آیا کوئی ایسا نسخہ ہے، ایسی دعا ہے، اسکرپٹ ہے ایسا کوئی جی جس کی وجہ سے موت سے انسان بچ؟ بڑا پیارا جواب دیا، کہا ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل بیت کی محبت سینے میں لے کر دنیا سے جائے وہ مرتا نہیں، زندہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایسا نسخہ جو موت کو شکست دے دے، موت پر حاوی ہو جائے، لیکن بشرط ہے کہ اس نسخے میں حقیقت پائی جاتی ہے، سچائی پائی جاتی ہے، اس نسخہ یہ دل میں اترے۔ زبان میں کیا ہو کہا جا رہا ہے، کیا کہا ہے کہ کہہ دے انسان اہل بیت سے محبت ہے، لیکن دل سے نہ ہو، عمل سے ظاہر نہ ہو، کردار سے ظاہر نہ ہو، اپنے رویے سے ظاہر نہ ہو، پھر وہ محبت نہیں ہے، وہ دکھلاوا ہے۔ دیکھیں نا، آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، بچے سے چھوٹے سے محبت کرتے ہیں تو فوراً وہ کہتا ہے محبت کرنی ہے تو کوئی گوتری وغیرہ بھی ہونی چاہیے جی، کوئی کھلونا بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، کوئی قربانی بھی ہونی چاہیے۔ محبت خوش اور سکھی محبت کام نہیں دیتی۔ اور پھر جس آپ دیکھتے ہیں نا، ہمیشہ محب اور محبوب کے درمیان سنخیت کا ہونا ضروری ہے، آداب و اطوار ملتے ہوں، مزاج ملتا ہو، طریقہ کار ملتا ہو۔ دیکھیں نا، آپ کسی آدمی سے عشق کا اظہار کرتے ہیں، فین سے کہتے ہیں، آپ فین کہتے ہیں، فلاں آدمی کا فین ہو گیا جی، فلاں کھلاڑی کا فین ہو، تو کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں اس کی آداب کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس چیز سے وہ محبت کرتے اس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس چیز سے چاہت کا اظہار کرتے اس سے چاہت کا اظہار کرتے ہیں، جس چیز سے دوری اختیار کرتے اس سے آپ دوری اختیار کرتے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ آپ اور اس کے درمیان ایک گہرا تعلق قائم ہو جائے عمل کے ذریعے۔ کیوں یہ ایسے کپڑے آپ کیوں پہنتے ہیں؟ کیوں؟ میرا جو محبوب ہے وہ ایسے کپڑے پسند کرتا ہے۔ ایسا ہیئر سٹائل کیوں بناتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں فٹ بال والا جو رونالڈو ہے، کیا نام اس کا؟ رونالڈو ایسا سٹائل اپناتا ہے، اس طرح چلتے کیوں ہیں جی؟ کیونکہ فلاں کھلاڑی نے اپنایا ہے جی۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہم علی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ان کے فین ہیں، ان کے عاشق ہیں، تو پھر علی علیہ السلام کے کردار کو اپنانے کی ضرورت پڑے گی۔ اور جب علی کا
کردار اپنا لیں گے نا، جس طرح علی موت سے نہیں ڈرتے تھے، آپ بھی موت سے نہیں ڈریں گے۔ ہم کیوں ڈرتے ہیں موت سے؟ کیونکہ علی جیسا کردار نہیں ہے، علی جیسا عمل نہیں ہے، علی جیسا کلام نہیں ہے، علی کی طرح علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ پیغمبر سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ انسان موت سے کیوں ڈرتا ہے؟ کیونکہ جس چیز سے ڈر ہو نا اس کی وجہ معلوم کرنا ضروری ہے، اور پیغمبر سے بہتر کوئی وجہ بتا نہیں سکتا۔ ہم جو وجہ بتائیں گے نا، ایک اس کی سائڈ بتائیں گے، ایک اس کا پہلو بتائیں گے، اپنے حالات بیان کریں گے، صحیح کہ میں کیوں ڈرتا ہوں جی۔ اور ہر آدمی کے ڈرنے کی الگ وجہ ہو سکتی ہے، ہر آدمی کا ڈر بھی مختلف ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ مختلف ہو سکتا ہے، کم زیادہ ہو سکتا ہے، صحیح، کیونکہ ڈر کوئی بین الاقوامی چیز نہیں ہے کہ سب میں سیم ہو، اور اس کے لیے کوئی معیار بھی مقرر نہیں ہوا کہ اتنا ڈر ہوگا موت سے جی، ٹھیک ہے، اس حد تک انسان ڈرے گا۔ معیار جب مقرر نہیں ہے، ہر آدمی کا اپنا اندازہ ہے۔ پیغمبر سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیوں موت سے انسان ڈرتا ہے؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، موت سے ڈرنے کی کچھ وجوہات ہیں، ان میں سے پہلی وجہ ہے کہ انسان موت کی شناخت نہیں رکھتا، اس لیے ڈرتا۔ جس علاقے کی شناخت آپ کے پاس نہ ہو، اس کو جانے سے آپ ڈرتے ہیں۔ جس سفر کے بارے میں آپ کو جانکاری نہ ہو، اس سے آپ ڈرتے ہیں۔ جس راستے میں چلنا آپ کو نہ آتا ہو، اس کی سچویشن کا پتہ نہ ہو، وہاں جانے سے آپ گھبراتے ہیں۔ میں نے یہاں دوست سے پوچھا، میں نے کہا آپ جب کسی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہاں کا ایڈریس کیسے پتہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ایک دن پہلے جا کر جگہ ڈھونڈتا ہوں، دوسرے دن پہ سفر کرتا ہوں جی۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، بعض جگہ کلینک کی ایسی جگہ ہوتی ہے، پیچیدہ جگہ پر ہوتی ہے، حالانکہ جی پی ایس سب کچھ ہے، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ پہلے جا کر کے ٹیسٹ کرتا ہوں۔ لیکن موت میں ایسا ہو نہیں سکتا تھی کہ پہلے جا کر ٹیسٹ کریں، کہیں ایسا ہوا ٹیسٹ کرنے جائیں گے واپس نہیں آئیں گے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو پہلے بھی آپ خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ کچھ افراد مل بیٹھے ہیں جی ایکسپیریمنٹ کے لیے، انہوں نے کہا کہ چیک کریں کہ موت کے بعد کیا ہوگا، صحیح، ظاہر ہے کوئی اور جگہ تو ہے نہیں چیک کرنے کی، قبر ہی ہو سکتی، اور تو ہے نہیں کہ ٹھیک ایسا لگا دیں کچھ ٹائم کے لیے، کوئی مر جائے آدمی تو چیک کرے کیا ہوا، کیونکہ موت میں جو آدمی گیا وہ واپس نہیں آیا جی، واپس آیا نہیں کہ وہ ہمیں خبر دے کہ وہاں کیا ہونا ہے، وہاں کیا حالات ہیں۔ ہم صرف احادیث اور قرآنی آیات واضح بتا رہی ہیں کہ کیا ہونا ہے وہاں۔ کچھ افراد نے اکٹھی میٹنگ کی آپس میں کہ یہ چیک کریں کہ قبر میں کیا ہوتا ہے۔ سب نے ایک آدمی کو نمائندے کے طور پر چنا جو سب سے زیادہ دلیر تھا، یہ بہادر تھا۔ اس آدمی کو قبر میں لٹاتے ہیں آج رات، اور جو ہے وہ یہ کل ہمیں آ کر بتائیں کہ کیا ہوا ہے قبر میں، تاکہ اس کے مطابق ہم تیاری جو کر لیں، اپنی پریکٹس کر لیں، تیاری کر لیں، تاکہ قبر میں پریشانی کوئی نہ ہو، ٹینشن نہ ہو، ٹھیک ہے؟ کہ کیونکہ سارے ہم کام کر رہے ہیں، ہر چیز پر انسان حاوی ہو گیا، ہر چیز پر اسے اختیار حاصل ہے، لیکن موت کے سامنے بے بس ہے۔ اور جب بے بس ہے تو یہ بندوبست تو کر سکتا ہے نا کہ موت کے بعد جو مشکلات ہیں ان کو حل کریں، یہ تو کر سکتا ہے نا، یہ تو اختیار میں ہے نا۔ کیونکہ جب کوئی ٹریجڈی ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے، اگر اس سے چارہ نہ ہو تو اس کے نقصانات کو کم کیا جاتا ہے، کم از کم اس کے نقصانات ہو۔ دیکھیں نا یہاں وہ سامنے جو ایمرجنسی لائٹ لگی ہوئی ہے، یہاں پر وہ سلنڈر رکھے ہوئے ہیں آگ بجھانے کے، یہاں ایمرجنسی گیٹ رکھا ہوا ہے، حالانکہ ممکن ہے کہ پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی پیش نہ آئے، لیکن آپ دنیاوی لحاظ سے اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ جو خطرہ دنیا میں ایک دفعہ بھی پیش نہیں آتا، تو زیرو جو ہے اس کا امکان ہے، اس کی بھی تیاری آپ نے کی ہوئی۔ تو موت جو زیرو نہیں ہے، 100 ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اب ان لوگوں نے تیار کیا ایک آدمی کو کہ بھئی تو نے جا کر قبر میں لیٹنا ہے، اور پھر ہم کیا کریں گے، کل تو اس سے پوچھیں گے، اس کے مطابق آئندہ پلان بنائیں گے کہ بھئی مرنے کے بعد یہ حالات ہونے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی تیاری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اس آدمی کو لٹا دیا انہوں نے، ظاہر ہے قبرستان میں ہوگی نا، عملی پریکٹس اپنے گھر میں قبر نہیں بنائی انہوں نے، مکمل پریکٹس، مکمل جو ایکسپیریمنٹ قبرستان میں انہوں نے جو ہے وہ ایک صلوات پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بارک الصلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب انہوں نے کیا کیا، اس آدمی کو بھیجا، اب وہ
رہا قبر میں. صبح جب اس کی ٹائم ختم ہو گیا ایکسپیریمنٹ کرنا، صبح جب فجر کا ٹائم ہوا نا، وہ وہاں سے نکلا قبر سے باہر. وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا. پرانے زمانے میں قافلے، یہ ٹرانسپورٹ اس طرح کی نہیں ہوتی تھی، لوگ گھوڑے گدے یہ چیزیں لے کر سفر کرتے تھے. تجارتی قافلے ہوتے تھے، زیارت کے لیے، حج کے لیے لوگ اکٹھے ہو کر جایا کرتے تھے نا. جب وہ قبر سے باہر نکلا تو قافلے والوں نے دیکھا تو سارے قافلے والے بھاگ. بندہ قبر سے نکلا ہے بات، ٹھیک ہے، یہ نمک کام ہو گیا. ٹھیک ہے، ویسے تو خیال میں ڈرتے تھے نا، لوگ ڈرتے ہیں کچھ چیزوں سے، موت سے ڈرتے ہیں، مردے سے ڈرتے ہیں، قبر سے ڈرتے ہیں. حالانکہ ڈرنے کی چیزیں نہیں ہے. بات کرو ڈرنا بھی ہے تو انتظام کرنا اس کا نا. ٹھیک، جب ڈر کافی نہیں ہے، اور ڈر بھی ہمارا عارضی ہے، پریشانی بھی ہماری عارضی ہے. جب تک قبرستان میں ہے پریشان ہے، اس کے بعد جب قبرستان ہے پریشانی بھی ختم. صحیح کہتے ہیں نا، معاملہ ختم ہوا، قصہ ہضم ہو گیا. اب وہ آدمی باہر نکلا تو سارے قافلے والے بھاگ گئے ڈر کی وجہ سے. بھاگ گئے تھے وہ، کچھ آدمی آگے ہیں، پیچھے ان کے جانور ہیں، پیچھے افراد ہیں. صحیح، بھاگ رہے بھاگ. یہ آدمی نکلا تھوڑا سا آگے چلا، انہوں نے بھی توجہ کر رہے تھے کہ دیکھیں کون ہے. جب انہوں نے توجہ کی کہ تو عام آدمی ہے، نارمل آدمی، صرف کفن اس نے پہنا ہوا ہے، اور تو ایک عام آدمی ہے، کوئی مردہ شدہ نہیں ہے، کھا نہیں جائے گا نا. انہوں نے واپس ہو کر نہ ساروں نے اکٹھے ہو کر اس کی پٹائی کی کہ ہمیں بھی تم نے بگایا، ہمارے جانوروں کو تم نے ڈرایا، تو تم نے ایسا کیوں کیا، شغل کیوں کیا تم نے، ہمیں کیوں ڈرایا، پریشان کیوں کیا تم. مرنا تو ہے بات ہے، پریشان ہو گئے تم نے، ہمیں جیتی جی ہی پریشان کر دیا. تو اب اس کو جب مارا نا تو اب پٹائی اس کی تو چھوڑ دیا تھوڑے مارنے کے بعد. اب ساتھیوں کے پاس واپس گیا جنہوں نے بھیجا تھا اس کو. انہوں نے پوچھا بتاؤ کہ قبر میں کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا آپ کسی کے جانوروں کو نہ چھیڑیں، کچھ بھی نہیں، کسی آدمی کو تنگ نہ کریں، کچھ نہیں ہونا. کسی کا حق نہ کھائیں، کچھ نہیں ہونا. کسی کو پریشان نہ کریں، کچھ نہیں ہونا. کسی کو تجاوز نہ کریں، کچھ نہیں ہونا. یہ ایک داستان ہے لیکن اس میں حقیقت ہے. قبر اگر حق حقوق ادا کریں گے نا، ہمسائیں کو حق ادا کریں گے، بھائیوں کے حق ادا کریں گے، دوستوں کے حق ادا کریں گے، والدین کا حق ادا کریں گے، جو لوگ دنیا سے چل پڑے ہیں ان کے لیے انتظام کریں گے، تو قبر آپ کے لیے گل گلزار ہے. پیغمبر فرماتے ہیں قبر سے انسان اس لیے ڈرتا ہے کیونکہ آشنائی اس نے پیدا نہیں کی. آشنائی کس طرح پیدا ہوگی، کس طرح جانکاری ہمیں حاصل ہوگی قبر سے. قرآن کو پڑھیں گے تب نا، قرآن میں قبر کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام کے احادیث کا مطالعہ کریں گے نا تب پتہ چلے. امیر المومنین قبر کے پاس سے گزرے ہیں، آواز دی قبر والوں مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیسی گزر رہی. فرمایا کہ تم جواب نہیں دے سکتے، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے بعد کیا ہو. جن گھروں پر تم فخر کرتے تھے ان میں کوئی اور رہنا شروع ہو. جن پیسوں کے اصول کے لیے تم نے حرام کھایا تھا نا، حق پر تجاوز کیا تھا نا، دوسروں کا مال کھایا تھا، اور پیسوں سے کوئی اور عیاشی کر، وہ اولاد جس پر تم بھروسہ کرتے تھے نا تمہارے لیے فاتحہ تک نہیں پڑھ. یعنی امیر المومنین قبر سے خطاب کر رہے ہیں، ہمیں درس دے رہے ہیں. ایک یہ وجہ ہے کہ ہم موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ ہمیں جانکاری نہیں. دوسری وجہ یہ ہے کیوں کہ ہم نے ہمارے دو جہان ہیں، ایک یہ دنیا اور ایک آخرت، دو جہان. اس کو آباد کیا اس کی ترقی کے لیے، اس میں سہولت کے لیے، اس میں آسائش کے لیے، فیسلٹیز کے لیے ہم نے بھرپور کوشش کی اور ہر قسم کا حربہ اس کے لیے استعمال کیا. لوگوں نے اس کے لیے فراڈ کیا، جھوٹ بولا ہے، وعدہ خلافی کی ہے، وعدے کا پاس نہیں رکھا، خیانت کی ہے، غداری کی ہے. لیکن جو آخرت کیا تھی، ہمیشہ کے لیے تھی، اس کے لیے ذرا برابر کام نہیں کیا. آخرت کا حصول کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، آسان ہے، اور اس کو لیے ایکسٹرا کام کرنے کی ضرورت نہیں.
اسی دنیا میں اگر آپ صحیح طریقے سے رہے نا، یہ دنیا بھی آپ کی جنت بن جائے گی، آخرت بھی جنت، اور نہ فقط آپ کے لیے جنت بنے گی بلکہ آپ کے جو متعلقین ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، سب کے لیے جنت بن جائے گی آپ کے کردار کی وجہ سے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ تو نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو برباد کر دیا تھا، اور تو نہیں چاہتا کہ آبادی سے خرابی کی طرف جائے، کیونکہ انسان چاہتا ہے سہولتوں میں رہے نا، اس لیے نہیں چاہتا دنیا سے آخرت کی طرف جائے، اور پھر ہر آدمی نے اپنا حساب دینا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے۔ دنیا سے ایک آدمی چلا جاتا ہے نا، اس کے رشتے دار روتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے جی، گریہ کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ یہ جو رونا ہے، گریہ ہے، یہ اس مرحوم کے لیے نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی منزل پیش آئے گی، کوئی مشکلات ہوں گی، کوئی سوال جواب اس کے ہوں گے، کس طرح وہ جواب دے گا، جی اس لیے نہیں ہوتا۔ ہر آدمی وہاں روتا ہے اپنے لیے۔ بیٹا اس لیے رو رہا ہے کہ میرا باپ بھی مجھے سہارا دیتا تھا، میری پریشانی دور کرتا تھا، مالی حوالے سے میرے مشکلات کو حل کرتا تھا، مجھے اچھا مشورہ دیتا تھا، میرے لیے آسرا تھا، ڈھارس تھا، وہ دنیا سے چلا گیا، وہ اپنی پریشانی کے لیے رو رہا۔ وہ نہیں رو رہے اس لیے کہ یہ آدمی دنیا سے چلا گیا، اس کے اعمال نہیں تھی، اس کی نمازیں مکمل نہیں تھی، اس کے روزے مکمل نہیں تھے، اس نے حق و حقوق نہیں ادا کیے، اس نے جو ہے وہ حرام مال کھایا ہے، اس کی زندگی میں شفافیت نہیں پائی جاتی تھی، وہ اس لیے نہیں رو رہا، بس وہ رو رہا ہے اپنے لیے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ انسان اس کے اعمال سے کردار اس کا صحیح ہونا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہودیوں سے، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے یہودیو، تم اپنے آپ کو اللہ کے قریب سمجھتے ہو، اللہ کا بیٹا سمجھتے ہو، اللہ کا خاص سمجھتے ہو، چنا ہوا سمجھتے ہو، تو موت کی تمنا کرو، مسئلہ حل ہو جائے، کلیئر ہو جائے گا۔ یہ جو تم موت کی تمنا نہیں کر رہے ہو، پیسے کے ڈھیر پر جو تم بیٹھے ہوئے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم کیا ہو، تمہارے اعمال ٹھیک نہیں ہیں۔ خطاب یہودیوں کے لیے، درس سب کے لیے، کیونکہ قرآن کی آیات کسی فرقے کے لیے مختص نہیں ہے، کسی علاقے کے لیے مختص نہیں ہے، کسی ٹائم کے لیے مختص نہیں ہے۔ ممکن ہے شان نزول ایک موقع ہو، لیکن خطاب اس کا عام ہو، ہر آدمی کے لیے ہے۔ جس آدمی میں یہ چیز پائی جاتی ہے اس کے لیے خطاب ہے کہ تم سمجھتے ہو خدا کے قریب ہو تو موت کی تمنا کرو۔ فَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، تم کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرو گے، کیونکہ تم نے ایسے کام کیے ہیں جن کی وجہ سے تم نے موت کے بعد حساب دینا ہے۔ اب یہ جو موت ہے، جس سے انسان ڈرتا ہے، پریشان ہے، انسان گھبرایا ہوا ہے، غمگین ہے، اور کہا جائے نا بتاؤ کہ فرشتوں میں سے کون سا برا فرشتہ ہے، ووٹ کیا جائے سارے کہیں گے اسرائیل، کیوں مار دیتا جی، روح قبض کر دیتا، نہیں، وہ خدا کی طرف سے اس کی ڈیوٹی ہے، خدا کی طرف سے اس نے حکم کو بجا لانا۔ اب یہ جو موت ہے جس سے انسان ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، پریشان ہے، یہ ہے کیا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ حقیقت کا جب پتہ چل جائے انسان نا، اس میں ایک تو پریشانی کم ہو جاتی ہے، گھبراتا کم، دوسرا اس کے انتظام آسانی سے کر سکتا ہے انسان کہ کیا ہونا ہے موت کے بعد۔ موت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موت انسان کے بدن سے روح کا نکلنا اور نتیجے میں اس دنیا سے آخرت کی طرف انتقال کرنا، اور اس دنیا کا اختتام نہیں ہے، اس دنیا کا اختتام، یہ دو چیزیں الگ ہیں۔ ایک دفعہ اختتام ہے موت، یہ نہیں، اس بات صحیح نہیں، اس دنیا کا اختتام ہے، اس دنیا کا اختتام ہے، ایک اور دنیا کا آغاز ہے۔ کون سی دنیا؟ جہاں امیر المومنین سے ملاقات ہوگی، جہاں مولا کا دیدار ہونا ہے، مولا سے مشافہہ ملاقات کرنی، اور مومن سے کی طرح خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے اس کو، یہ مولا سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ یہاں جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ امام حسین کے حرم کا خادم آیا، سارے مشتاق ہو جاتے ہیں،
وہ خاتون تو دور کی بات ہے، علم آ جائے یہ ہم اشتیاق رکھتے ہیں کہ اس کی زیارت کریں. بس موت، مومن گھبراتا نہیں ہے موت سے، کیونکہ مومن کے لیے ذریعہ ہے موت امیر المومنین سے ملاقات. لیکن ملاقات آیا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ حدیث میں ہوگی، لیکن اس کے لیے کردار چاہیے، اس کے لیے قابلیت چاہیے، اس کے لیے ایبلٹی چاہیے، اس کے لیے شائستگی چاہیے. اس قابل ہو انسان کے امیر المومنین سے ملاقات کر سکے. بس موت اس دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہو. کون سی دنیا سے؟ ایک چھوٹی سی دنیا سے. چھوٹی ہے، بہت مختصر ہے، ہم میں سے بڑا سمجھ، کیونکہ اس کو امیر المومنین کی نگاہ سے سمجھے نا تو چھوٹی ہے، کچھ بھی نہیں. امیر المومنین سے طلاق دے رہے، اس سے دوری اختیار کر. اگر آپ کی نگاہ ایک مومن والی نگاہ ہوگی، دنیا چھوٹی ہوگی، کچھ نہیں. جب دنیا کو آپ چھوٹا سمجھیں گے نا تو پھر اس میں گناہ نہیں کریں، اس کے اصول کے لیے غلطی نہیں کریں، اس کے اصول کے لیے معصیت نہیں کریں، خطا نہیں کریں گے. لیکن اس کو بہت بڑا سمجھیں گے نا تو پھر اس کے اصول کے لیے ہر غلطی کریں گے. اس کو چھوٹا سمجھیں. اس چھوٹی دنیا سے ایک بڑی دنیا کی طرف جائے گا انسان مرنے کے بعد. کون ہے جو پسند نہیں کرتا چھوٹی جگہ سے بڑی جگہ پر؟ ایک کمرے کے گھر سے ویلے کی طرف ہر آدمی کوشش کرتا جائے، بشرطے کہ مفت میں ملے، آسانی سے مل جائے، ٹینشن کے بغیر مل جائے، سستا مل جائے، قسط اس کی آسان ہو، رینٹ نہ دینا پڑے. بس موت کیا ہے؟ چھوٹی دنیا سے بڑی دنیا کی طرف. ایک کم روشنی والی، میں صرف وہ بھی سمجھانے کے لیے کم روشنی، ورنہ اس آخرت کے مقابلے میں اندھیرا ہے، کم روشنی نہیں ہے، کم روشنی نہیں ہے. ایک کم روشنی والی دنیا سے ایک بڑی روشنی والی، زیادہ روشنی والی دنیا میں جا رہا ہے. کون نہیں پسند کرتا کم روشنی سے زیادہ جائے؟ ہر کوئی پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن پہلے ضروری ہے کہ یقین رکھتا ہو کہ یہاں روشنی کم ہے، اس میں روشنی زیادہ ہو. کم اور محدود نعمتوں والی جگہ سے زیادہ نعمتوں والی جگہ میں جانا کیا ہے؟ موت. یہ موت ہے. یہاں آپ مجبور ہیں، محتاج ہیں، دوسروں کے سہارے پر ہیں. لیکن یہ جو موت کے بعد نعمتیں آپ کو ملنے والی ہیں، اس میں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک سہارے کی ضرورت ہے. کس کے؟ اہل بیت کے سہارے کی ضرورت ہے، اہل بیت کے وسیلے کی ضرورت ہے، اہل بیت کی شفاعت کی ضرورت ہے. اس کی آسان سی مثال دوں آپ کی خدمت میں. بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، وہ منتقل ہوتا ہے اس دنیا میں. ایک چھوٹی جگہ سے بڑی جگہ میں آ رہا ہوتا ہے نا، ایک اندھیرے والی جگہ سے روشنی جگہ میں جا رہا ہوتا ہے نا، ایک تنگ جگہ سے ایک کھلی جگہ میں آ رہا ہوتا ہے نا، ایک کم نعمتوں والی جگہ سے زیادہ نعمتوں والی جگہ میں آ رہا ہوتا ہے نا. لیکن پھر بھی روتا ہے، گھبراتا ہے، ٹینشن کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ جانکاری سے حاصل نہیں ہوتی. ورنہ کہ وہ درک کر لے کہ اس دنیا میں آ رہا ہے جو اس کے لیے اس دنیا سے بڑی ہے جہاں وہ تھا، وہ کبھی گھبرائے گا، کبھی ٹینشن کا شکار نہیں. بس موت کیا ہے؟ روح کا بدن سے نکلنا ہے، جس کے نتیجے میں انسان منتقل ہوتا ہے اس دنیا سے آخرت کی طرف. اب سوال ہی پیدا تھا کہ یہ روح اور بدن کیا ہے؟ جو جدا ہو جائیں گے تو انسان دنیا سے اس کا انتقال ہو جائے گا. روح اور بدن ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں، ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں، ناقص ہیں. یہ ملے ہوئے ہیں، لیکن اس میں جو امپورٹنٹ ہے وہ روح ہے. بدن امپورٹنٹ نہیں ہے زیادہ، روح زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ روح ابدی ہے، بدن عارضی ہے. روح کامل ہے، بدن ناقص ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو روح اور بدن ہے انسان کا، اس کی ضرورتیں کیا ہیں؟ بدن کی ضرورتیں سارے پوری کرتے ہیں. جی بدن کی ضرورتیں کیا ہیں؟ جی اچھا کھائیں جی، اچھا پیئیں جی، اچھا پہنیں جی، اچھی طرح اپنے آپ کو سنواریں جی، شیشے کو بار بار دیکھیں جی، طرح طرح کی کریمیں لا کر رکھیں.
بالوں کی شکل کے لیے آپ کا انتظام ہونا چاہیے. شہر کا جو اچھا سب سے مہنگا نائی ہو اس سے جو ہے وہ آپ اپنا جو ہے سروس حاصل کریں جی. یہ اس کے بدن کا انتظام ہے. اور یہ جو بدن کا انتظام ہے اس دنیا تک محدود ہے. یہ اس دنیا تک رہے گا. لیکن جو روح کا انتظام ہے اس دنیا میں بھی آپ کو کام دے گا, آخرت میں بھی کام دے گا. انسان کتنا ہی خوبصورت بنا لے اپنے آپ کو, لیکن اخلاق اس کا خوبصورت نہ ہو تو اس کی خوبصورتی عارضی ہے. کتنا ہی اپنے آپ کو خوبصورت نہ بنا لے لیکن اس کی زبان خوبصورت نہیں ہے تو اس کی خوبصورتی عارضی ہے. کتنا ہی انسان اپنے آپ کو خوبصورت نہ بنا لے لیکن اپنے کردار کو خوبصورت نہ بنائے, اس کی خوبصورتی عارضی ہے. اور یہ جو کردار کی خوبصورتی ہے نا, اس کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی محتاجی نہیں. اس کو اندھا آدمی بھی دیکھ لیتا ہے. اگر آپ کتنے خوبصورت ہو نا, آپ کے سامنے والا اندھا ہے نا, آپ کی خوبصورتی کا کوئی فائدہ نہیں, یہ کوئی فائدہ نہیں. لیکن کردار کی خوبصورتی ہوگی تو اندھا بھی آپ کو شاباش دے گا. آپ وعدہ وفا ہوں گے تو اندھا بھی آپ کو داد دے گا. وہ نہیں دیکھ رہا آپ کی خوبصورتی کی لیکن اس کو درد کر رہا, لیکن اس کو جج کر رہا. اور یہ جو خوبصورتی ہے کردار کی اس دنیا میں بھی آپ کو فائدہ ہے گی, آخرت میں بھی فائدہ ہے. بس انسان کوشش کرے کردار کی خوبصورتی رکھے. وہ کس کے ذریعے حل ہوگی؟ روح کو مضبوط کریں گے. اس کی اثر روح اور کردار میں آپ کو جب کمانڈ حاصل ہوگی, مہارت حاصل ہوگی, آپ خواستہ نہ خواستہ سچ کی طرف جائیں گے. ایک انسان جب صحیح طرح نا وہ نیک کردار بن جاتا ہے, اس کو پھر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک ڈرائیور ہوتا ہے نا, جو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی, اس کو ارادہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اب گیئر چینج کرنا اس نے, اب بریک اس نے لگانی ہے جی, اب اس نے موڑ کاٹنا ہے, موڑ کتنا, وہ ارادے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو آپ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ چلا رہا ہوتا ہے. آپ سے باتیں کیا ہے, اس کے کام میں رکاوٹ نہیں بنتی. انسان کردار میں بھی جب نیک ہو جائے, اچھا ہو جائے, کردار میں اسے مہارت حاصل ہو جائے, پھر اسے اپنے نفس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں نے یہاں سچ بولنا ہے, بلکہ اس کے لیے جھوٹ بولنا مشکل ہو جاتا ہے, غلطی کرنی اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. نماز قضا ہو جائے تو اس کو کیا پریشانی لاحق ہو جاتی ہے. وہ اپنے بدن کے اندر, روح کے اندر پریشانی محسوس کرتا ہے. وہ یہ محسوس کر رہا ہوتا ہے گویا کچھ چیز اس کی گم ہو گئی ہے. محرم اس سے مس ہو جائے, اہل بیت کا ذکر نہ کرے تو سارا سال پریشان رہتا ہے. مجلس میں شرکت نہ ہو سکے تو وہ جب تک نیکسٹ مجلس نہیں آتی اس کے ذہن پر دباؤ رہتا ہے. کب ہوتا ہے؟ جب اس کے روح میں اہل بیت کی محبت رسوخ کر جائے اور کردار اس کے اندر رسوخ کر جائے. یہی حال تھا شہداء کربلا کا. یہی تھا جی. ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی. امام حسین نے نہیں کہا کہ حبیب اب تو نے یہ کرنا ہے, اب مسلم اوسچا تو نے یہ کرنا ہے, عباس تو نے یہ کرنا ہے. 9 محرم کو دشمن خیموں کی طرف بڑھ رہا. خیام حسینی کا پہرے دار آگے چلا گیا, بہادر ہے, اور میرا یقین ہے کہ دشمن کو دھکیل سکتا. میں یقین رکھتا ہوں کیونکہ میرے مولا حسین نے ارشاد فرمایا کہ شہادت پر ارشاد فرمایا کہ آج وہ آنکھ بند ہو گئی ہے, جب تک وہ کھلی رہی تھی تو میرے بچے آرام سے سوتے ہیں, اور دشمن کیا ہوا ہے, سو نہیں سکا پریشانی سے. لیکن کیا ہے, حسین کے اس سالار کی روح کا کردار تھا, وہ رسوخ کر چکا تھا کردار. دشمن کے حملے کا جواب نہیں دیا, کہا رک جاؤ, میں اپنے مولا سے پوچھ کر آتا ہوں کہ آرڈر کیا ہے. ورنہ بہادر آدمی کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے کہ وہ صبر کر سکے. بہادر آدمی کے لیے, جنگجو کے لیے تو مشکل ہوتا ہے کہ وہ مہلت مانگے جی, اس سے لڑنا آسان. اور پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں, ایک آدمی تو دشمن نے 3 دنوں سے گھیرے میں دیا, پانی اس پر بند ہے, اس کو یقین ہی ہے کہ میں نے شہید ہو جانا. اس کے لیے سب سے بہتر ہے کہ جتنا جلدی شہید ہو جائے جی.
لیکن یہ جلدی شہید ہو جائے تو پھر لوگوں کو کس طرح پتہ چل جائے گا وفات کے عباس کتنے وفادار تھے. جی شہادت سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ تاریخ کے حوالے کردار کو کیا جائے, وفا کو کیا جائے, تابعداری کو کیا جائے, فرمانبرداری کو کیا جائے. بس ہم بھی چاہتے ہیں اگر امام حسین کے نقش قدم پر چلیں تو ہمارے لیے ماڈل کیا ہے؟ ابو الفضل عباس. ابو الفضل عباس کہا مولا دشمن خیموں تک آ گئے. کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا جنگ چاہتا ہے. ان سے کہو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت چاہیے. مہلت کس لیے مانگ رہے ہیں وہاں سے؟ عبادت کے لیے, خدا کا ذکر کرنے کے لیے, قرآن کی تلاوت کے لیے, ہمیں درس دینے کے لیے کہ آپ کے پاس گولڈن ٹائم ہو نا تو آپ عبادت کریں. ٹائم ہوتے ہیں نا مختلف قسم, بعض اوقات تھکے ہوئے ہیں, فارغ ٹائم آپ کے پاس صحیح, وہ ٹائم آپ کو فالتو. لیکن بعض اوقات وہ ٹائم کی گھڑیاں جو ہوتی ہیں آپ کے پاس گولڈن ہوتی ہیں, بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہیں, ان میں بہت زیادہ دنیاوی آپ کما سکتے ہیں. وہ ٹائم خدا کے راستے میں آپ دیں, اور جب فریش ہو عبادت کریں. آپ یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ نیند آپ کو آ رہی ہے, پریشان ہے, تھکاوٹ سے برا حال ہو رہا ہے, وہ ٹائم آپ نماز کے لیے مختص کر دیں. جی وہ ٹائم تسبیح کے لیے مختص کر دیں, وہ ٹائم عزاداری کے لیے مختص کر دیں. نہیں, اہمیت دی جائے بات. کہا کہ دشمن آگے, مولا نے کہا کہ مہلت چاہیے. الفاظ میں کمی نہیں کی, ورنہ جنگجو اس طرح بات نہیں کرتا. وہ خالص جنگجو ہوتا ہے نا, وہ اس طرح بات نہیں, وہ رجس پڑھتا ہے. لیکن یہاں رجس نہیں پڑھا ہے. عاشورہ کے دن, عاشورہ کے دن رجس پڑھا ہے شہدائے کربلا نے, عباس نے بھی پڑھا, لیکن یہاں رجس نہیں پڑھا. کیوں؟ رجس کا ٹائم نہیں تھا. آجزی سے آ کر کہا میرے مولا کا آرڈر ہے کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دی جائے. یعنی اس انداز سے بولے. اور شب عاشور کو جب امام حسین نے کہا نا کہ سارے چلے جائیں, جواب نہیں دیا. بڑے بھائی نے اعتراض بھی نہیں کیا, روتے ہوئے بہن کے پاس پہنچ کے بی بی زینب کے پاس جا کر شکایت کی. کہا بہن, میرے مولا آ کر نے کہا ہے کہ عباس تو چلا جا, مجھے بتائیں حسین کو چھوڑ کر عباس کہاں جائے. ایک لمحے کے لیے آپ کے لیے عرض کرتا ہوں, عباس نے حسین کو نہیں چھوڑا, لیکن ہم بعض کو گناہ کر کے, غلطی کر کے, خطا کر کے, نامحرم کی طرف دیڑ کر حسین کو چھوڑ دیتے ہیں. حسین ایسا کام نہیں کر سکتا یہ کہ ایک مختصر لذت کے لیے حسین کو چھوڑ دے. کون سا حسین, کون سا عباس حسین کے ساتھ کھڑا ہے جی, اور کون سا عباس کہہ رہے لبیک یا حسین. 3 دن کا پیاسا دشمن نے گھیرے میں لیا, اور سب سے مشکل اس کے لیے کہ اس کو جنگ کی اجازت نہیں مل رہی. پیاس حسین عباس کے لیے مشکل نہیں تھی, دشمن کا گھیرا عباس کے لیے مشکل نہیں تھا. مشکل یہ تھا وفاداری اجازت نہیں دے رہی تھی, اور مولا حسین جنگ کی اجازت نہیں دے رہے تھے. یہ کردار ادا کیا امام حسین نے. کہتے ہیں کہ جب امام حسین نے آواز دی نہ حل من ناصر ینصرنا حل من ذابن یذبحنا رب الرسول, کہا کوئی ہے جو حسین کی مدد کرے. حل من ذابن یذبحنا رب الرسول اللہ, کوئی ہے جو سیدزادیوں کے پردوں کی حفاظت کرے. امام کو پردے کا بڑا خیال تھا. کہتے ہیں کہ جب امام گھوڑے سے گرے ہیں نا, ڈر کی وجہ سے یہ ظالم قریب نہیں آ رہے تھے, کوئی جرأت نہیں کر رہا تھا. تو عمر صاحب نے کہا کہ پتہ چلاؤ کہ حسین زندہ ہے اور پرواز کر چکی. ایک ظالم نے کہا کہ اب قریب تو جا نہیں سکتے, کہ زندہ ہوں گے تو ہم پر حملہ کر دیں گے, کس طرح پتہ کریں گے. ایک ظالم نے کہا گھوڑوں کو خیموں کی طرف دبا دیا جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ حسین زندہ ہے, کہ حسین سے بڑا غیرتی کوئی نہیں. جب گھوڑوں خیموں کی طرف دوڑے ہیں نا, تو امام نے اپنی زخمی بازوؤں کے ساتھ بازوؤں کا سہارا لیا اور نیما بلند ہوئے آواز دی, ظالموں حسین کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ زندہ اور اس کے خیموں اور اس کی مستورات پر حملہ کیا جائے.
کہتے ہیں کہ امام نے آخری وقت میں آواز دی حل من ناصر ینصرنا حل من ذاب یذبح نہر من رسول اللہ، اور یہ آواز شہزادہ علی اصغر کے کانوں پر گری، کانوں پر پڑی تو اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ امام روانہ ہونا چاہتے ہیں، میرا باپ نے کہا میرے مولا آقا اگر ممکن ہو تو اس بچے کو پانی پلا کے لے۔ کہا ظالم ہے پانی نہیں دیں گے، کہا شاید ان کے دل میں رحم آ جائے۔ امام نے کہا ممکن نہیں، سمجھ رہے ہو میں قصوروار ہوں، اس بچے کا کوئی قصور نہیں۔ لائے میدان میں، پتہ ہے کیا کہا ان ظالموں نے؟ ان ظالموں نے کہا کہ حسین تو بچے کے بہانے خود پانی پینا چاہتا ہے۔ یہ حسین جس نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، آپ آج بچے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں، ان ظالموں سے سوال کر رہے ہیں جو بے رحم ہیں۔ جب امام نے یہ سنا نا، کہا علی اصغر بیٹا کیا ہو سکتا ہے تم عیسیٰ کی طرح اپنے باپ کی سچائی کی گواہی دے؟ کہتے ہیں یہ کہنا تھا، علی اصغر نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان ننھی خشک زبان پھیری۔ اب ان ظالموں نے کہا کہ حسین تیار ہو جاؤ، ہم تیرے بیٹے کو پانی دینا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ حرملہ نے تیر چلانے کی کوشش کی، ایک تیر چلایا خطا گیا، دوسرا تیر چلایا خطا کی۔ میرے ساتھ آگے بڑا حرملہ، تو بڑا ماہر تیر انداز ہے، تیرے تیر خطا کیوں جا رہے ہیں؟ کہا تجھے نہیں پتا جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ رہا۔ کہا کیا دیکھ رہا؟ کہا جب بھی تیر چلانے کی کوشش کرتا ہوں نا، ایک کالے برقعے والی بی بی سامنے آ جاتی ہے، ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے تجھے پتا نہیں میں محمد کی دکھیا بیٹی فاطمہ ہوں، میں یہ کہہ رہی ہوں حرملہ تیر نہ چلانا، تیرا تیر بڑا ہے میرا بیٹا چھوٹا ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں اس ظالم نے تیر چلایا، زوفیا طفل من الورید لا ورید، بچے کے ایک گردن کی ایک طرف سے تیر چلا، دوسری طرف سے تیر نکل گیا۔ مومنین کرام، جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جاتا ہے نا، یہ تڑپتی ہے، تڑپنے کے بعد ننھا منہ کھولتی ہے اور بتاتی ہے میں پیاسی ہوں۔ علی اصغر تڑپنے کے بعد کروٹیں بدلی اور خیام کی طرف رخ کیا، اور آخری لمحات میں ننھا سا منہ کھول کر کے کہا کہ ماں تیرا بیٹا علی اصغر ابھی بھی پیاسا ہے۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین وسیعلم الذین ینقلبون۔ خدایا تو غفور رحیم ہے۔ یا اللہ جو ذکر و اذکار کیے گئے ہیں، قرآن کی تلاوت ہوئی ہے 134 مرتبہ، 2.5 لاکھ مرتبہ درود شریف کی تلاوت ہوئی ہے، 200 دفعہ سورہ یاسین کی تلاوت ہوئی ہے، خدایا اس کے علاوہ درود شریف کی تلاوت ہوئی ہے، اور جو ذکر و اذکار ہوئی ہیں، تسبیح ہوئی ہے، خدایا اس سب کا ثواب افتخار شاہ صاحب کو بچا، ان کی منزلیں آسان فرما، ان کی قبر کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ تو غفور رہی ہے، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے، ان کے بچوں کو صبر عطا فرما۔ یا اللہ ہمیشہ ان کے بچوں کو ان کی یاد منانے کی توفیق عطا فرما، ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، رزق میں وسعت عطا فرما۔ یا اللہ ایران کو فتح نصیب فرما، یا اللہ ایرانیوں کی پریشانی کو برطرف فرما۔ یا اللہ رب معظم کو طول عمر عطا فرما، صحت و سلامتی عطا فرما۔ خدایا ظالم کے ظلم کو خود ظالم کی طرف پلٹا دے، اشرار کے شر کو خود اشرار کی طرف پلٹا دے۔ خدایا تو نے جس طرح ابابیل کے ذریعے خانہ کعبہ کی حفاظت کی، ایران کی حفاظت عطا فرما۔ خدایا جس طرح تو نے انبیاء کو معجزات عطا کیے، موسیٰ علیہ السلام کو پانی سے محفوظ کیا، ابراہیم کو آگ سے محفوظ کیا، نوح علیہ السلام کو طوفان سے محفوظ کیا، ایران کو محفوظ اور حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، جنہوں نے دعاؤں کی لگا ان کو دعاؤں کو مستجاب فرما۔ شیعہ نے حیدر قرار یہاں کے خدا انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ یا اللہ تو غفور رحیم ہے، پارستار کے شیعہ اس وقت مشکلات کے شکار، ان کی مشکلات کو برطرف فرما۔ یا اللہ ان کے جو راستے بند ہو گئے ہیں، خدایا ان کے راستوں کے کھلنے کی تدبیر خدایا عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے، خاص طور پر انجمن حسینی کی مرحومین مرحومات کے لیے اور سید افتخار شاہ صاحب کے لیے الفاتحہ مع الاخلاص والصلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. السلام عليك نبي الله، السلام عليك رسول الله، السلام عليك حبيب الله، السلام عليك حجة الله، السلام عليك باعث الهدى، السلام عليك خاتم الأنبياء والمرسلين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أبا عبد الله الحسين، السلام عليك ابن رسول الله، السلام عليك ابن فاطمة الزهراء وسيدة النساء العالمين، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك غريب الغرباء، السلام عليك معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك أنيس النفوس، السلام عليك شمس الشموس، السلام عليك راضي بالقدر والقضاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك صاحب العصر والزمان اللمان من فتن الزمان، السلام عليك شريك القرآن، السلام عليك خليفة الرحمن، السلام عليك إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وجعلنا من أعوانك وأنصارك والمستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.